بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت سرزمین عرب کے تمام افراد خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے دین پر قائم و دائم مانتے تھے۔ وہ لوگ اس حسب و نسب پر نازاں بھی رہتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ دین حنیف پر عمل پیرا تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے دین ابراہیمی کے مذہبی احکام میں اس قدر تبدیلیاں کر دی تھیں کہ احکام کی اصل روح ہی ختم ہو گئی تھی اور وہ شرک و کفر کے اعمال کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں مروجہ دینی و مذہبی رسوم و رواج دراصل دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی صورت تھے، جنہیں انہوں نے زندگی میں نافذ کیا ہوا تھا اور شدت سے ان کی پاسداری و پابندی کرتے اور کرواتے تھے۔ ان سے انحراف کو ارتکاب عظیم سمجھتے اور خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی کا سبب جانتے تھے۔ معبودان باطلہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر روزوں کی صورت میں کفارے ادا کرتے، ان کا قرب پانے کی خاطر کعبہ کی عزت کرتے، اس پر غلاف چڑھاتے، حج کرتے، یہاں تک کہ برہنہ طواف کرتے تاکہ ان کے خدا راضی ہو کر ہمیشہ ان پر مہربان رہیں۔ آج کی ویڈیو میں زمانہ جاہلیت میں ادا کیے جانے والے حج کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ حج کے دوران یہ لوگ کیا کچھ کرتے تھے اور حج سے جڑی رسومات اور عبادات کیا تھیں، اور حج کے دوران یہ لوگ اپنے بتوں کو کیسے پکارتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ عربوں کے آباء و اجداد دین حنیف کے پیروکار ہو گزرے تھے، مگر ان کی نفسانی خواہشات اور توہم پرستی انہیں گمراہی کی جانب ہانک کر لے گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے مذہبی افکار پراگندہ ہوئے تو انہوں نے بت بنائے، عبادت کے انداز بدلے، رسموں کا اختراع کیا۔ اس طرح خود ساختہ معبودوں کی عبادت کی رسوم و رواج ان کے معاشرے میں سرائیت کرتے چلے گئے۔ فطری طور پر انسان کو جو طہارت و نفاست عطا کی گئی ہے، جاہلیت کے زمانے میں عرب بھی ان پر پابند تھے، جیسے کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مونچھ تراشنا، ناخن تراشنا، بغل و زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا، مسواک وغیرہ۔ ان امور میں سے جنابت کا غسل کرنا بھی ہے، جو وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے، بلکہ مرنے والے افراد کی میت کو بھی غسل دیتے اور کفن پہنا کر جنازے کی بھی نماز ادا کرتے، اگرچہ ان کی نماز مختلف تھی۔ اسی طرح روزے رکھتے اور حج بھی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کی نماز و دعا کے انداز کے حوالے سے قرآن و حدیث میں اشارے ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کے نام نہاد نماز، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قریش ننگے بدن بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور اس دوران وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس روایت کو امام طبری نے بھی ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی طبری کے حوالے سے ایسا ہی بیان کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مقع کا مطلب ہے سیٹی بجانا اور تزدیہ کا مطلب ہے تالی بجانا۔ آپ نے سیٹی بجا کر اپنا رخسار جھکا کر اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر بتایا کہ وہ کفار اس طرح کیا کرتے تھے، مگر ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو یہ تمام خرافات انجام نہ دیتے بلکہ دین ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ دوستو، ہم زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی باقی عبادات کے بارے میں اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کے حج کی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی حج کرتے اور احرام باندھتے تھے۔ حج کی ادائیگی کے معاملے میں ان کے مختلف طبقات تھے، جنہیں مذہبی طبقات یا حج کے روایتی طبقات کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ان کا مراسم حج کی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ اس اعتبار سے کئی مورخین نے ان کے 2 طبقات بیان کیے، مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان کے 3 گروہ تھے، حمص، حلا اور طلس۔ زمانہ جاہلیت کے حج کو سمجھنے کے لیے ان تینوں گروہوں کے مراسم حج کا بیان کرنا ضروری ہے۔ آئیے آپ کو ان کی تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حمص کی۔ 200 روایات کے مطابق یہ عرب کے چند قبائل تھے جو عبادات میں مخصوص حیثیت اور رسوم کے حامل تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو ان جیسی حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ ہی کوئی ان کی برابری کر سکتا تھا۔ ابن سعد نے واقدی سے، ارزقی نے ابن اسحاق سے اور انہوں نے کلبی سے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے،
جس میں اس حوالے سے تفصیل یوں بیان ہوئی ہے: وہ قریش، کنانہ، خزاع اور قریش سے پیدا ہونے والے تمام عرب تھے۔ ابن اسحاق نے ان میں اضافہ کیا کہ اوس، خزرج، جسم، ربیہ، جزام، ذکوان، ثقیف، عمر اللات، غطفان، عدوان، الاف اور قضاع بھی ان میں سے ہیں۔ البتہ محمد بن حبیب نے بیان کیا ہے کہ حمص کے قبائل میں قریش مکہ میں قیام اور قریش کے پڑوس کی وجہ سے خزاع اور عرب کے تمام وہ قبائل جو مکہ میں فروخت ہوئے، قریش سے پیدا ہونے والے کلاب، کعب، عامر، کلب، بنو ربیہ بن عامر بن ساسا، الحارث بن عبد منات بن کنانہ، مدلج بن مرہ بن عبد منات بن کنانہ، مکہ کے آس پاس قیام پذیر ہونے کی بنا پر عامر بن منات بن کنانہ، مالک، ملکان بن کنانہ، ثقیف، عدوان، یربو بن حنظلہ، مازن بن مالک بن عمر بن غیم، الاف اور جناب بن حبل شامل ہیں۔ 200 روایات کے مطابق بیان کیے گئے تمام قبائل بمائے اپنے افراد کے حمص میں شمار ہوتے تھے، اور ان حمصیوں کے حج کے دوران کچھ خاص رسمیں ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ حج کے موسم میں حمصیوں کے اعمال کے ضمن میں امام ازرقی تحریر فرماتے ہیں: حمصی احرام باندھنے کے بعد پنیر نہیں بناتے تھے، گھی نہ کھاتے، نہ گرم کرتے تھے، دودھ نہ بلوتے، مکھن نہ کھاتے، اون اور بالوں کا لباس نہ پہنتے، اور جب تک حرم میں ہوتے ان کی چھاؤں حاصل نہ کرتے، اون نہ کاٹتے، نہ بالوں کے سائبان یعنی چھتریاں بنتے، بلکہ کھالوں کے سائے میں رہتے، حرم میں اگنے والی اشیاء سے کچھ نہ کچھ کھاتے، حرمت والے مہینوں کی عزت کرتے، ان میں عہد شکنی نہ کرتے اور نہ ہی ظلم کرتے، طواف کرتے تو لباس پہن کر کرتے۔ زمانہ جاہلیت اور شروع اسلام میں بھی ان میں سے کوئی احرام باندھ لیتا تو وہ اہل مدر یعنی شہر والا ہوتا، گھر کے پیچھے کی جانب نقب لگا دیتا، اسی میں سے گھر میں داخل ہوتا اور اسی سے نکلتا اور دروازے سے داخل نہ ہوتا۔ حمص کہتے تھے: حلال مہینوں کا احترام مت کرو اور حج میں حرم سے تجاوز نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے حرم کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں، وہ دیکھیں کہ تم حرمت والے مہینوں کی طرح کی بھی عظیم کرتے ہو، تو وہ بھی مناسک حج اور عرفہ کے قیام میں کمی کریں گے، جبکہ وہ ہل میں سے ہے، پس وہ اس میں وقوف نہ کرتے تھے اور نہ ہی اس میں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے حرم سے ہٹ کر نمرہ میں دونوں راستوں کے مابین مقام وقوف بنایا ہوا تھا، اسی میں عرفہ کی رات میں وقوف کرتے اور یوم عرفہ نمرہ کے قریب الراق میں گزارتے، وہاں سے مزدلفہ جاتے، پس جب سورج پہاڑوں کی چوٹیوں تک بلند ہوتا تو وہ روانہ ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے: ہم اہل حرم ہیں، حالت حمص، حج کے کپڑوں میں یا احرام میں ہم حرم سے نہیں نکلتے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ اہل حمص کا، جو زمانہ جاہلیت میں حج کے دوران مخصوص افعال مخصوص طریقوں سے سر انجام دیتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گروہ کی، جس کو حلہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مورخین کی عمومی رائے کے مطابق عرب میں سے حمصیوں کے بعد بقیہ قبائل حلہ تھے، سوائے چند کے جن کو بعض مورخین نے طلس میں شامل کیا ہے۔ بہرحال اہل عرب کے حلہ قبائل کا تذکرہ کرتے ہوئے صالح احمد علی لکھتے ہیں: حلہ میں سارے تمیم ہیں سوائے یربو کے، اسی میں مازن، زبا، حمیس، زانا، الغوث بن مرہ اور قیس اعلان ہیں، اپنے تمام خاندانوں سمیت سوائے ثقیف کے، اسی میں عدوان، عامر بن ساسا، ربیہ بن نزار اور تمام قضاع ہیں، سوائے الاف، جناب الانصار، خصم، بجیلہ، بکر بن عبد منات بن کنانہ کے، اور اسی میں حزیل بن مدرکہ، اسد، طئی اور بارک ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اہل حمص کی طرح ان کے بھی اعمال حج مخصوص تھے، جو مخصوص ایام و اوقات میں کیے جاتے تھے۔ چنانچہ ان اعمال و رسوم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے محمد بن حبیب المحبر میں تحریر کرتے ہیں: حلہ والے حرم میں شکار کرنے کو حرام جانتے تھے اور اس کے علاوہ حلال مناسک میں ترتیب قائم رکھتے تھے۔ امیر آدمی اپنا سارا یا مال کا بیشتر حصہ مناسک کے لیے دے دیا کرتا، جس سے ان کے فقراء کو گرم کیا ہوا گھی ملتا۔ وہ اون، اونٹ اور دیگر جانوروں کے بالوں پر گزارا کرتے، جس لباس میں مناسک ادا کرتے وہی زیب تن کرتے، مناسک میں نیا لباس نہ پہنتے، گھروں اور حویلیوں میں دروازے سے داخل نہ ہوتے،
جب تک حالت احرام میں رہتے سائے میں نہ جاتے، تیل کی مالش کرتے، گوشت کھاتے، اور یہ سب ایام مناسک میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پس فراغت کے بعد جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتے تو اپنے جوتوں اور کپڑوں کو صدقہ کر کے کعبہ کی عظمت کے پیش نظر نیا ہمسی لباس کرائے پر لیتے، اور اپنی اور کعبہ کے مابین جوتے نہیں لاتے بلکہ برہنہ پا آتے۔ اگر لباس نامیسر ہوتا تو برہنہ طواف کرتے۔ ہر شخص کے لیے ایک حرمی ہمسی ہوتا جس کا لباس وہ حاصل کرتا، اور جسے کوئی بھی نہ ملتا وہ برہنہ ہی طواف کرتا۔ حلہ والے بیت اللہ کی جانب لوٹتے ہوئے طواف کے لیے لباس کرائے پر حاصل کرتے تھے، کیونکہ جب وہ بحیثیت حجاج گھروں سے نکلتے تو سوائے گوشت کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دیا کرتے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاز بن حمار المجاشعی کے حرمی تھے۔ وہ جب مکے میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں طواف کرتا تھا۔ ان کے احرام ہی کے متعلق منقول ہے کہ مرد و عورت اپنے پہلے حج کا طواف برہنہ ہو کر کرتے۔ بنو عامر بن ساسا اور آق تھے جو ایسا کرتے تھے۔ پس عورت جب طواف کرتی تو اپنا ایک ہاتھ اپنی شرمگاہ پر اور دوسرا پچھلی پر رکھ لیتی اور کہتی، آج جسم کا کچھ حصہ یا سارا حصہ ہی ننگا ہو جائے، اور جو ننگا ہو جائے میں اسے جائز نہیں قرار دوں گی۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ عربی قبائل میں ہی بنی عامر وغیرہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ عرب کے دو گروہوں کا۔ عرب میں سے ہمسیوں کو علیحدہ کرنے کے بعد مورخین کی عمومی رائے کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ بقیہ تمام قبائل حلہ شمار ہوں، مگر محمد بن حبیب نے اس قسم میں ایک تیسری قسم طلس کا اضافہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، اور وہ تمام اہل یمن، اہل حجر موت، آق، عجیب اور ایاز بن نزار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حلہ میں سے کچھ قبائل کو علیحدہ کر کے ان کو طلس میں شمار کیا، جن میں انہوں نے تمیمی قبائل کی شاخیں یربو، مازن، زبا، حمیس، زانا، غوث بن مر، اسی طرح قیس اعلان کی شاخیں ثقیف، عدوان اور قضاء کی شاخیں الاف اور جناب شامل کی ہیں۔ طلسی افراد کے امور حج کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہوئے محمد بن حبیب لکھتے ہیں، طلس حلہ و حمس کے مابین تھے۔ حالت احرام میں وہ حلہ کے مثل اعمال کیا کرتے تھے، جبکہ کپڑے پہننے اور گھر میں داخل ہونے کے اعمال حمس کی مانند کرتے۔ وہ کعبہ کے گرد برہنہ نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے کرائے پر لیتے، اور گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہوتے، نہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، اور حلہ کے ساتھ ہی وقوف کرتے اور وہی اعمال کرتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ حج و عمرہ ادا کرتے ہوئے تلبیہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے جس سے عقیدہ توحید مسخ ہو کر رہ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرب جب بیت اللہ کے حج کا ارادہ کرتے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے صنم یعنی بت کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کے پاس نماز پڑھتا، پھر تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکہ آ جاتا۔ دیگر باہمی مختلف رسومات کی طرح ان کے تلبیات بھی مختلف تھے۔ چنانچہ ابن واضح یعقوبی ان تمام کی تلبیات کو نقل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ قریش کا تلبیہ یہ تھا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بالفرض کوئی بنائے بھی تو اس کا اور اس کی تمام ملکیت کا مالک ہے۔ کنانہ کا تلبیہ تھا، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، آج تعریف، دعا اور کھڑے ہونے کا دن ہے۔ بنی اسد کا تلبیہ تھا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں اے رب۔ بنو اسد تقصیر کرنے والے اہل وفا اور کوشش تیری جانب آئے ہیں۔ اور بنی تمیم کا تلبیہ تھا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تمیم کی طرف سے، تو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنا اور اپنے پیچھے والوں کا لباس میلا کر دیا اور اپنے رب سے خلوص کے ساتھ دعا گو ہے۔ قیس اعلان کا تلبیہ تھا، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو رحمان ہے، تیری بارگاہ میں قیس اعلان پیدل و سوار آئے۔ ثقیف کا تلبیہ تھا، میں حاضر ہوں اے اللہ، بے شک اہل ثقیف اپنا مال و متاع چھوڑ کر تیرے پاس آئے اور تجھ سے فریاد رس ہوئے۔ حزیل کا تلبیہ تھا، میں حاضر ہوں، حزیل کی طرف سے، بے شک وہ رات کے آخری پہر اونٹوں اور گھوڑوں پر داخل ہوئے۔ ربیہ کا تلبیہ تھا، حاضر ہیں اے ہمارے رب، حاضر ہیں، حاضر ہیں، بے شک ہمارا ارادہ تجھ تک آنا تھا،
جبکہ بعض یہ کہتے اپنے رب کے فرما بردار اور اطاعت گزار ربیہ کی طرف سے حاضر ہیں۔ حمیر اور ہمدان تلبیہ میں یوں کہتے حمیر و ہمدان کی طرف سے حاضر ہیں جو خدمت گزاری اور دکھ درد میں دوست ہیں۔ ازد کا تلبیہ تھا اے مالکوں کے مالک حاضر ہیں، تو ہر قوم کے سردار سے خوش بیانی جانتا ہے۔ مدزج کا تلبیہ تھا شیری ستارے اور لاتوزہ کے رب حاضر ہیں۔ جبکہ کندہ اور حجر موت کا تلبیہ تھا حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، تو اس کو اپنا بناتا ہے یا ہلاک کرتا ہے تو حکمت والا ہے، پس اسے چھوڑ دے۔ غسان کا تلبیہ تھا اے غسان اور اس کے پیادہ و سوار کے مالک حاضر ہیں۔ اور بجیلہ کا تلبیہ تھا قحط و باران میں بجیلہ کی طرف سے حاضر ہیں۔ اور قضاء کا تلبیہ تھا قضاء کی طرف سے حاضر ہیں، اس کے رب کا دفاع کرتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ۔ اسی طرح جزام کا تلبیہ تھا جزام کی طرف سے حاضر ہیں جو اہل عقل و فکر ہیں۔ عق اور عشریوں کا تلبیہ تھا ہم رحمان کے پسندیدہ پردوں والے ازدحام و حرمت والے گھر کا حج کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھے وہ تلبیے جو عربی قبائل حج کے دوران پڑھا کرتے تھے، جن سے ایک طرف ان کے مذہبی خیالات واضح ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تمام قبائل حج کے دوران مخصوص طور پر متعین شدہ الفاظ کے ذریعے اپنے اپنے مذہبی رسوم و رواج کے تحت دعائیں اور دیگر رسوم بھی سر انجام دیتے تھے۔ دوستو روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جس طرح ہر قبیلے کا مخصوص تلبیہ تھا، اسی طرح جاہلیت میں عرب نے تمام بتوں کے لیے بھی علیحدہ تلبیے مختص کیے ہوئے تھے۔ یہ تلبیے کیا تھے آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات کے مطابق اہل عرب کا اصاف بت کے لیے تلبیہ یہ تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر جو تیرا شریک ہے، اور جو کچھ اس کا ہے وہ سب تیری ملکیت ہے۔ ان کا عزا بت کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کے لیے، ہمیں تو کتنا عزیز رکھتا ہے۔ ان کا لات بت کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، حاضر ہیں، ہمیں ہمارے گھر کی عمارت کافی ہے، جو نہ تو چھوڑا ہوا ہے نہ اسیب زدہ ہے، مگر وہ پاک مٹی سے بنا ہے اور اس کی خدمت گزار نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جہار بت کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں صاف نور کی طرف ہدایت دے اور ہمیں اور ہماری قوم کو جہار سے بہرہ مند کر۔ ان کا سوا کے لیے تلبیہ تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، حاضر ہیں، ہم تیری طرف لوٹ آئے، بے شک ہم سوا کی جانب طلب کیے گئے۔ ان کا ارکان حج میں شمس کا تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کے لیے، حاضر ہیں، ہم اپنی صبح سے متمتع ہوتے ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں، اس کی گرمی سے نفع پاتے اور ثبات حاصل کرتے ہیں۔ اے رب، تیری حمایت کی وجہ سے ہم کسی شے سے نہیں ڈرتے اور نہ نقصان زدہ ہوتے ہیں۔ ان عطیات اور نعمتوں کے باعث ہم رب کا حج کرتے ہیں۔ ان کا محرق کے لیے تلبیہ تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، حج کرتے، حق ادا کرتے، بندگی غلامی کرتے ہوئے تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اسی طرح ان کا ود کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، عذر پیش کرتے ہوئے تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اسی طرح عربوں کا ذوالخلصہ کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں جو تجھ کو محبوب ہے۔ عربوں کا منطبق کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح ان کا منات کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، تیری اطاعت کو حاضر ہیں۔ اگر بکر نے تیرا در نہ تھاما ہوتا تو لوگ تجھے چھوڑ کر بدک جاتے۔ ابھی تک لوگ حج میں کثرت سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے بغیر ہم ان سے غیر مطمئن ہیں۔ اسی طرح عربوں کا سیدہ کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، تیری اطاعت کو حاضر ہیں، ہم تیرے پاس سفارش کے لیے آئے، نہ کسب مال کے لیے بلکہ ہم صرف خلوص کے ساتھ آئے ہیں۔ اسی طرح ان کا یعوق کے لیے تلبیہ یوں تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، تیری اطاعت کو حاضر ہیں، ہمارے دلوں میں برائی کی نفرت پیدا فرما اور اچھائی کو محبوب بنا، ہمیں گمراہ نہ کر کہ ہم سرکش ہو جائیں اور ہمیں ہلاکت کے بوجھ تلے مت ڈال۔ اسی طرح عربوں کا یغوث کے لیے تلبیہ تھا حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، تیری اطاعت کو حاضر ہیں،
ہم سے محبت کر، پس ہم تیرے بندے ہیں، تیری طرف آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا نصر کے لیے تلبیہ یوں تھا، حاضر ہیں اے اللہ، تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، ہم سب بندے ہیں، ہم سب ایسے مضبوط فوجی دستہ ہیں کہ تو ہمارا تعریف گو ہے، ہمارا ملک اور شکار ہمیں لوٹا دے۔ اس کے علاوہ عربوں کا ذال لبا کے لیے تلبیہ یوں تھا، حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں، اے رب پس مضر کو ہم سے پھیر دے اور ہمارا یہ سفر پرامن کر دے، بلا شبہ ان میں جو ہے وہ قابل سرزنش ہے، اور اے اللہ صاحبان اونٹ ہمارے لیے کافی ہوں۔ مرحب کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا، حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، پس ہمیں عزیز رکھ۔ اسی طرح ذریح کے لیے عربوں کا تلبیہ تھا، حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں، ہم سب ناشکرے ہیں اور سب نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، پس زندہ کر دینے والی بارش سے ہماری کفایت کر۔ اسی طرح ذوالکفین کے لیے تلبیہ یوں تھا، حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں تیری اطاعت کو حاضر ہیں، بے شک جرہم والے تیرے بندے ہیں، دوسرے لوگ تو نئے ہیں البتہ وہ پرانے بندے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں ہم تیری دوستی کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور حبل کے لیے ان کا تلبیہ یوں تھا، حاضر ہیں اے اللہ، حاضر ہیں، بے شک ہم محفوظ ہیں، تو نے ہمیں نیزوں کی انیوں پر حرام کر دیا، لوگ ہماری کامیابی پر حسد کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل عرب کا ہر بت کے لیے علیحدہ تلبیہ بتوں کے بارے میں ان کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ ارکان حج میں ان سے استعانت اور نصرت کے بھی خواستگار تھے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حج کے ایام میں تمام ارکان حج کی عظمت اہل عرب کے درمیان رائج تھی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بھی کیا کرتے تھے، 7 طواف کے چکر لگاتے، قربانی کرتے، رمی کرتے، پتھروں کو تبرکن چھوتے اور اشہر حرم کا احترام کرتے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال نہ کیا کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اہل قریش اور دوسرے عرب جب حج کے لیے کعبے میں آتے تو حبل صنم کے پاس اپنے کاموں میں مشورے لینے آتے اور پانسے پھینکتے تھے۔ ان مقامات مقدسہ اور ان صنم قدوں اور بت قدوں کا لوگ حج کرتے اور ان کے پاس میلے لگاتے تھے۔ ہر سال کے مہینے مقرر تھے جن میں جنگ و قتال کی ممانعت تھی، یہ حرام کے مہینے کہلاتے تھے اور انہی میں حج کرتے تھے۔ حج کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ کعبہ کی طرح مشہور حج کی جگہ کعبہ ذی شعراء تھا، اسے رب البیت بھی کہتے تھے۔ ان اصنام کی نظر و نیاز بھی کرتے، انہیں اچھے اچھے تحفے دیتے، ہتھیار پیش کرتے تھے اور سامان عیش و عشرت ان کے لیے لے جاتے تھے۔ جنوبی عرب والے سونے چاندی یا لکڑی کے نقوش بھی پیش کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ زمانہ جاہلیت کے حج کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی باقی عبادات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اپنا حال بتاتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادہ بن صامت سے فرمایا، اے میرے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے 3 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا کس کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے۔ میں نے پوچھا کس طرف منہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جس طرف بھی اللہ تعالیٰ میرا منہ کر دیتا تھا میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا تھا، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو چادر کی طرح ڈال لیتا حتیٰ کہ مجھ پر دھوپ آ جاتی۔ دوستو، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب عمومی طور پر کسی خاص جانب کو عبادت کی غرض سے متعین کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا۔ چنانچہ تاریخ ارض القرآن میں اس حوالے سے یوں مذکور ہے، انہوں نے ستاروں کے گھٹنے بڑھنے کے اوقات کو بھی عبادات میں شامل کر دیا تھا، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ تمام ستاروں کا مرکز قطب شمالی ہے اور تمام ستارے آغاز عالم سے ہر وقت اپنی جگہ سے ہٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، لیکن قطب کا تارہ ہمیشہ ایک حال پر اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اسی لیے وہ قبلہ ہے۔ لہٰذا اس طرف منہ کر کے وہ اپنی دعا اور مناجات پڑھا کرتے تھے۔
روایات بتاتی ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ ہر نماز کے لیے ان کو غسل کرنا پڑتا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے سامنے سربسجود ہوتے تھے، جسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنے اپنے من پسند بت بنا رکھے تھے۔ قبیلہ کرب کا بت ود تھا جو دومت الجندل میں تھا، سوا کے بت کا نام حزیل تھا، یمنی قبائل کا بت کا نام یغوث تھا، حمیر میں ذیلقلع کا بت نصر تھا، ہمدان کا بت یعوق تھا، طائف میں ثقیف کا بت لات تھا، قریش اور بنی کنانہ کے بت کا نام عزا تھا اور اوس و خزرج کے بت کا نام منات تھا۔ ان کا سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی پشت پر تھا، اور 2 بت بنام اصاف اور نائلہ صفا و مروہ پر تھے۔ ان کے معبود اور اصنام تمام محدود اور مقامی ہوتے یا قبیلوں کے ہوتے، جو ان کے اعتقاد کے مطابق جنگ و صلح میں مدد کرتے اور دوسروں سے دشمنی رکھتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان معبودوں کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے اہل عرب نذر و نیاز اور قربانی بھی کرتے تھے اور تحفے تحائف بھی پیش کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے معبود کب حاضر ہوتے، کب غائب ہوتے اور کس وقت کس مقام پر ہوتے تھے۔ یہ لوگ اصنام کے لیے معبد کبھی غاروں میں بناتے اور کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر صحرا نشین اپنے اصنام خیموں میں رکھتے اور کہیں ان کے لیے گھر بناتے۔ ان کے ہاں یہ مقامات مقدس ہوتے، ان کی تعظیم کی جاتی اور ان مقامات کا احترام کیا جاتا۔ اس لیے اہل عرب ان بتوں کی محدود جگہ کو حرم کہتے تھے، جیسے حرم کعبہ، حرم ذی شورا، اور جو ان کی حدود میں داخل ہو جاتا وہ ہر گزن سے محفوظ رہتا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ عرب میں ایسے گروہ بھی موجود تھے جو جنات اور فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بنو ملیح جو قبیلہ خزا کی ایک شاخ تھی، وہ ملائکہ اور جنات کی عبادت کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا تھا۔ ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے تھے، انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کرتے تھے، انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس عقیدے کی بڑی شدت سے تردید فرمائی ہے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ عرب کی عبادات و رسومات میں روزہ رکھنا بھی شامل تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم شریف اس روزے کے اوقات کار بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، ان کے روزے فجر سے مغرب تک ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو انہوں نے کسی سابقہ شریعت سے لیا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسی دن کعبے پر غلاف چڑھا کر اور اسی طرح کی دیگر رسومات ادا کر کے اسی دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش نے کوئی گناہ کیا اور پھر اسے بہت بری بات سمجھا تو کسی نے کہا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے ہاں قحط پڑا، پھر دور ہو گیا، چنانچہ انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اہل عرب کے ہاں دور جاہلیت میں بھی دین حنیف کی بہت سی عبادات باقی رہیں، لیکن انہوں نے ان عبادات کے لیے چند شرائط و قیود مقرر کر کے انہیں ایسا رنگ دے دیا تھا جس میں ان عبادات کی روح فنا ہو گئی تھی۔ دین ابراہیمی کے مطابق وہ اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور سنت ابراہیمی کے مطابق ان کو قبروں میں دفن کرتے، لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ کی حمد و ثنا تھی، نہ اس میت کے لیے اللہ کی جناب میں مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں، بلکہ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد جب دفن کرنے کے لیے لے جاتے تو اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار آگے کھڑا ہو جاتا اور اس میت کے محاسن اور کمالات بیان کرتا اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا۔ اس کے بعد تعریف کرنے والا کہتا علیک رحمہ اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا۔ دوستو یہ تھا تذکرہ زمانہ جاہلیت کی چند عبادات کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی رسومات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نسل در نسل آباء و اجداد کے اتباع و پیروی میں رواج پذیر ان طور طریقوں میں سے ایک رسم نسئی یعنی حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا بھی رائج تھی۔
یہ وہ رواج تھا جسے اسلام نے یکسر مسترد کر دیا اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا۔ نسائی کا معنی و مفہوم لغت کی کتب میں یوں منقول ہے: زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کی حرمت کو قتل و قتال کا جواز پیدا کرنے کے لیے سفر کے مہینے کی طرف مؤخر کر دیا جاتا تھا۔ اسے نسائی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں سال کے چند مہینے ادب و تعظیم سے متصف تھے اور وہ ان مہینوں کی حرمت کا خاص اہتمام کرتے تھے، لیکن جاہلیت سے مغلوب ہونے کی وجہ سے وہ اس وصف سے کما حق و بہرہ مند نہ ہو پائے۔ تاریخ میں نسائی کی بابت مروی ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی اشہر حرم کی حرمت پر اعتقاد رکھتے تھے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ عرب والوں کی معیشت کا عمومی دار و مدار شکار، لوٹ ماری اور قتل و غارت گری پر تھا، اس لیے انہیں یہ بات بہت ہی شاق و گراں گزرتی تھی کہ مسلسل 3 ماہ تک یہ سلسلہ موقوف رہے۔ لہٰذا اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جب کبھی ایسا ہوتا کہ اشہر حرم میں جنگ وغیرہ ہو جاتی تو وہ جنگ کو مؤخر کرنے کی بجائے نسائی کرتے، یعنی ان مہینوں کو مؤخر کر دیتے اور رد و بدل کر دیتے، اور یوں وہ ان مہینوں کی حرمت کو قائم رکھنے کے زوم میں مبتلا ہو کر قتل و غارت گری سے باز نہ آتے تھے۔ روایات کے مطابق نسائی کی رسم 2 وجہ سے رائج تھی۔ ان میں سے ایک وجہ جس کا ذکر ابن اسحاق نے بھی کیا ہے وہ یہ تھی کہ اہل عرب محرم کو حلال اور اس کے بدلے سفر کو حرام قرار دے کر جنگ و جدل، غارت گری اور خون کے انتقام لینے کا راستہ نکال لیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے وہ ہر سال حج کو 11 دن یا اس سے کچھ زیادہ آگے بڑھا دیتے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس حوالے سے امام جساس رازی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے: نسائی سے مراد عرب کی وہ تقدیم و تاخیر ہے جو وہ زمانہ جاہلیت میں مختلف مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ عرب کی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اکثر و بیشتر حج بھی اپنے وقت سے مقدم و مؤخر ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے عرب کا وہ اعتقاد بھی مراد ہے جو وہ غیر حرام مہینوں کی حرمت کے بارے میں رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ محرم کو سفر بنا دیا کرتے تھے۔ ابن نجیح وغیرہ نے کہا کہ اہل قریش ہر 6 ماہ میں کچھ دن بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ ہر 13 سال میں ذی الحجہ اپنے وقت پر آ جائے۔ دوستو، ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اہل عرب ہر سال 11 دن کا اضافہ کر کے 3 سال میں 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے اور یوں وہ ایک ہی موسم میں عبادات، حج وغیرہ سر انجام دینے کے قابل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ حکم باری تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ خدائی حکم سمیت اس رسم نسائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے ہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، سو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے 1 سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی حکمت یہ تھی کہ حج اور عمرہ ادا کرنے آنے والوں کے لیے راستوں کو محفوظ و مامون بنایا جائے، راستے پرامن ہوں اور مناسک حج و عمرہ کرنے والوں کو کسی قسم کا خوف و خطر نہ ہو۔ ان آیات بینات میں مہینوں کی حرمت کے متعلق حکم خداوندی کو بیان کرنے کے بعد اس رسم نسائی کے بارے میں واضح فرمایا
کہ یہ کفر میں اضافہ ہے۔ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے امام بغوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کافروں کے کفر پر مزید زیادتی ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے حکم خداوندی پامال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں نسائی کی پہلی صورت تو صریحاً گناہ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو بھی حلال کر لیا جائے اور پھر ہیلہ بازی کر کے اسے قانونی شکل بھی دے دی جائے۔ رہی دوسری صورت تو بظاہر تو وہ بے ضرر معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ بھی خدا کے قانون سے بدترین بغاوت تھی۔ تخلیق کائنات کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے احکامات کی ادائیگی کے لیے شمسی حساب کی بجائے قمری حساب کے مقرر کرنے میں یہ مصلحت رکھی کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات و کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ لیکن اس رسم نسائی کی وجہ سے روزہ و حج یا دیگر عبادات میں من مانا موسم اپنا لیا جاتا تھا، جس کے سبب یہ عمل بدترین بغاوت بن گئی تھی۔ عربوں میں نسائی کے آغاز کے بارے میں الروز الانف میں درج ایک شعر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماد بن عدنان عرب کے جد امجد کے زمانے میں بھی نسائی ہوتی تھی، جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ طریقہ بنو کنانہ نے شروع کیا اور اسے اپنے لیے موجب فخر قرار دیا، جس وجہ سے یہ اس کی شروعات کرنے والوں میں شمار ہوئے۔ روایت ہے کہ بلا شبہ نسائی کندہ میں تھی، پھر کنانہ ہی کے مابین بنی مالک میں اور خاص طور پر بنی الکلمس میں ہو گئی، جس پر یہ لوگ قائم رہے یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ ایک روایت یوں منقول ہے کہ سب سے اول نسائی عرب کا بادشاہ کلمس تھا، جس کا نام حذیفہ تھا۔ وہی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے نسائی کیا، اور سب سے پہلا جو مہینہ نسائی کیا گیا وہ محرم تھا، جسے 1 سال حلال کیا جاتا اور 1 سال حرام۔ جس سال محرم حرام کیا جاتا تو اس سال تو 3 اشہر حرم حسب ترتیب پے در پے آتے۔ بہرحال دوستو، یہ نسائی عرب میں رائج تھی اور اس کا مقصد حدود الہیہ کی پاسداری خود ساختہ طریقے سے کرنا تھی، جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو کفر میں زیادتی سے تعبیر فرمایا اور اسے گمراہی کا سبب قرار دیا۔ علامہ زبیدی نے تاج العروس میں ناسین کو مرحلہ وار بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ناسسین مختلف لوگ تھے جو یک بعد دیگرے منتخب ہوتے رہے اور یہ فریضہ خود ساختہ ادا کرتے رہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب اہل عرب منا سے جا رہے تھے تب ناسی اعلان کرتا تھا، اور وہ بنو کنانہ سے کوئی شخص ہوتا تھا جو یہ اعلان کرتا کہ میں ہوں وہ جس کی بات رد نہیں کی جاتی، تو سب مجمع اس کی طرف متوجہ ہوں اور درخواست کرتا کہ ہمارے لیے نسائی کا اعلان کرو، یعنی محرم کی حرمت کو سفر کی طرف مؤخر کر دو۔ وہ ان کے لیے محرم کو حلال کر دیتا۔ سب سے پہلے جس نے نسائی کی اس کا نام کلا تھا، اس نے 7 سال نسائی کی، اس کے بعد 11 سال امیہ نے کی۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوتا اور کہتا، میری طرف نہ کوئی گناہ منسوب کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی عیب لگایا جاتا ہے، اور نہ ہی میری بات رد کی جاتی ہے۔ پھر وہ مہینوں میں نسائی کرتا اور ناسی کا لقب کلمس ہوا کرتا تھا اور وہ سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلا کلمس جو بنا اس کا نام تھا حذیفہ ابن عبد بن فقیم بن عدی بن عامر ابن سالبہ بن الحارث بن مالک بن کنانہ۔ پھر اس کا بیٹا قلہ بن حذیفہ کلمس بنا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے عباد بن قلہ، امیہ بن قلہ، اوف بن امیہ اور جنادہ بن امیہ بن اوف بن قلہ کمس بنے۔ البتہ اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیح رسم کا خاتمہ فرما دیا۔ چنانچہ اس حوالے سے امام جساس رازی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے وقت ان ماہ و ایام کی ترتیب کو بعینہ اس ترتیب کے موافق کر دیا جو بوقت تخلیق کائنات تھی، اور حج کو بھی اپنے وقت یعنی ذی الحجہ کے موافق کر دیا۔ اسی حوالے سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں منقول ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر ویسا ہو گیا جیسا اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے تھے۔ 1 سال 12 مہینے کا ہے، جس میں 4 مہینے حرام ہیں، یعنی ان میں لڑنا بھڑنا درست نہیں۔ 3 مہینے تو برابر لگے ہوئے ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ مظہر کا مہینہ جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے،
دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اہل عرب میں زمانہ جاہلیت میں مختلف الانواع جاہلانہ طور طریقے، رسوم و رواج اور عادات و اطوار رائج تھیں، جو نسل در نسل آباء و اجداد کی اتباع و پیروی میں رواج پذیر ہوتی جاتی تھیں۔ عرب جاہلیت کے ان طور طریقوں میں سے ایک رسم نسائی بھی رائج تھی، جسے قرآن نے یکسر مسترد کر دیا اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا۔ یوں یہ رسم نسائی، جس سے حرمت الہیہ کی حدود پامال ہوتی رہی تھیں، اسے یکسر ختم کر دیا گیا اور ابتدائی زمانہ سے چلے آنے والے حرمت کے مہینوں کی اصل کو قائم کر دیا گیا۔ دوستو آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اہل عرب میں رائج بعض جاہلانہ رسوم میں سے صلاح و عشر بھی رائج تھیں۔ جب بارش برسنا بند ہو جاتی اور قحط سالی کا دورہ ہوتا تو وہ صلاح اور عشر، جو دو درختوں کے نام تھے، کی ٹہنیاں کاٹ کر ایک گائے کی دم کے ساتھ باندھ دیتے، پھر ان شاخوں کو آگ لگا دیتے اور اس گائے کو دشوار گزار پہاڑیوں میں بھگا دیتے۔ اس فعل سے یہ خیال کرتے کہ ان کے اس طریقے سے بادل امڑ آئیں گے، بجلی چمکے گی اور موسلا دھار بارش برسے گی۔ ایک عرب شاعر اس بابت اظہار طنز کرتے ہوئے یوں کہتا ہے: ہم نے اس گائے سے شفاعت طلب کی جس کی دم سے شاخیں باندھ کر آگ لگا دی گئی تھی تاکہ موسلا دھار بارش برسے، لیکن اس چیز نے ہمیں کوئی نفع نہ پہنچایا بلکہ خشک سالی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہم اس سے مایوس ہو کر بارش کے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے ہمیں پناہ دی اور ہماری بنجر زمینوں کو زرخیز زمینوں میں تبدیل کر دیا۔ دوستو ان اشعار سے واضح ہوا کہ عربوں کے ہاں اس رسم کا رواج تھا۔ اسی طرح ایک جاہلانہ رسم یہ بھی تھی کہ اگر ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لاحق ہوتی تو اس کے ساتھ جو صحت مند اونٹ ہوتا اس کو آگ سے داغ لگائے جاتے اور یہ سمجھا جاتا کہ اس طرح خارش زدہ اونٹ صحت یاب ہو جائے گا۔ خارش زدہ اونٹ کو ذی العر کہا جاتا۔ عرب کی اس توہم پرستی کو بھی شعراء نے اپنے اشعار میں بھی استعارہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے: تو نے مجھ پر ایک گناہ کا الزام لگایا ہے، حالانکہ اس کا ارتکاب میرے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ مجھ پر رحم کرو اور ایک خارش زدہ اونٹ کے بدلے میں صحت مند اونٹ کو داغ مت لگاؤ۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ عرب کی ان جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص کسی ایسے گاؤں میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا جس میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہوتی تو اسے بچنے کے لیے اور جنوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ اس گاؤں کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا اور اندر قدم رکھنے سے پہلے گدھے کی طرح آواز نکالتا، پھر خرگوش کا ٹخنا اپنے گلے میں باندھ لیتا اور یقین کر لیتا کہ اب نہ وبا مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ یہاں کا جن مجھے کوئی اذیت پہنچا سکتا ہے۔ اس کو وہ تشعیر کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے: جب کوئی جنگ بھڑک اٹھی تو گدھے کی طرح آواز نکالنا کوئی نفع نہیں دیتا، نہ اپنے مقام سے ادھر ادھر ہٹ جانا اور نہ خرگوش کے ٹخنے کو اپنے گلے میں لٹکانا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو ایک دھاگا کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیتا یا اس کے تنے کے ارد گرد لپیٹ دیتا، پھر جب سفر سے واپس آتا تو اس دھاگے کو دیکھتا، اگر وہ صحیح سلامت ہوتا تو وہ سمجھتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا پاتا تو خیال کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اس دھاگے کو الرتم کہتے۔ اسی طرح ان کی ایک رسم بد کے بارے میں ابن سقیت نے روایت کیا ہے کہ عرب کہتے تھے اگر کسی شریف آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو وہ اس مقتول کی لاش کو رونڈتی ہوئی اوپر سے گزرے، اس کے بعد جو بچہ وہ جنے گی تو وہ زندہ رہے گا۔ دوستو اس کے علاوہ عربوں کے ہاں ایک قبیح رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو وہ اس پر نوحہ خوانی کرتے، روتے، اپنے چہروں پر تمانچے مارتے، گریبان پھاڑتے اور سر منڈوا دیتے۔ بسا اوقات مرنے والا مرنے سے پہلے خود اپنے وارثوں کے نام اس رسم کی تاکیدی وصیت کر جاتا۔ چنانچہ طرفہ بن العبد جو عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، اس نے اپنی بھتیجی کو وصیت کرتے ہوئے لکھا: اے معبد کی بیٹی، جب میں مر جاؤں تو شایان شان طریقے پر میری موت کا اعلان کرنا اور میرے لیے اپنا گریبان چاک کر دینا۔ یہ ماتم اور نوحہ خوانی ہفتہ 10 دن تک جاری رہتی اور بعض اوقات 1 سال تک یہ محشر برپا رہتا،
اس کے بعد گریہ ازاری اور ماتم گزاری کا یہ سلسلہ کہیں جا کر اختتام پذیر ہوتا۔ اسی طرح لبید نے اپنے دونوں بیٹیوں کو اس بابت وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم دونوں کھڑی ہو جانا اور میرے محامد اور اوصاف جو تم جانتی ہو انہیں بیان کرنا، نہ اپنے چہروں کو نوچنا اور نہ اپنے بالوں کو منڈوانا، اور دونوں یہ کہنا کہ ہمارا باپ وہ تھا جس نے نہ کبھی اپنے دوست کو ضائع ہونے دیا، نہ کبھی کسی امین کی خیانت کی اور نہ کسی کے ساتھ بدعہدی کی۔ رونے دھونے کا یہ سلسلہ تم 1 سال تک جاری رکھنا، پھر تم پر سلامتی ہو، اور جو شخص مرنے والے پر پورا سال روئے پھر اس کے بعد وہ رونا ترک کر دے تو اسے معذور سمجھا جائے گا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ عرب کی ان رسومات کا جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھیں۔ اسلام نے جاہلیت کی دیگر قبیح رسومات کے ساتھ ساتھ اس رسم کو بھی ختم کر دیا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو رخساروں پر تمانچے مارے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کی لافیں مارے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ہر حالقہ، سالقہ اور خارقہ عورتوں سے بری ہوں۔ موجود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حالقہ سے مراد وہ عورت جو مصیبت کے وقت اپنا سر منڈوا دے، سالقہ سے مراد وہ عورت جو بلند آواز سے نوحہ کرے، اور خارقہ سے مراد وہ عورت جو اپنے گریبان کو چاک کر دے۔ ان 3 اقسام کی عورتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ دوستو، ان رسومات کے علاوہ عربوں میں مقتول کی دیت کے حوالے سے بھی ایک عجیب رسم پائی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں مقتول کی دیت عام طور پر 100 اونٹ ہوا کرتی۔ قاتل پوری دیت کو ساتھ لے کر اور اپنی قوم کے معززین کی جماعت کی ہمراہی میں مقتول کے وارثوں کے پاس جاتا اور ان سے دیت قبول کرنے اور قتل معاف کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر مقتول کے ورثہ طاقتور ہوتے تو دیت کو مسترد کر دیتے اور قصاص لینے پر اصرار کرتے، اور اگر وہ اتنے طاقتور نہ ہوتے کہ قاتل کے قبیلے کا مقابلہ کر سکیں تو پھر اپنا پردہ رکھنے کے لیے وہ یہ کہتے کہ ہم خود تو اپنے مقتول کو ان 100 اونٹوں کے بدلے فروخت نہیں کر سکتے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے تو پھر ہم دیت لے لیں گے اور قصاص سے دستکش ہو جائیں گے۔ اس بارے میں فیصلہ خداوندی معلوم کرنے کی صورت یہ تھی کہ کمان میں تیر رکھ کر آسمان کی طرف پھینکا جاتا، اگر وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کی اجازت نہیں دی بلکہ قصاص لینے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ اگر واپس آنے والا تیر خون سے آلودہ ہوتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے دیت لینے کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ یہ ہیلا محض عوام کو خاموش کرنے کے لیے کیا جاتا، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تیر پھینکا گیا ہو اور خون سے رنگین ہو کر واپس آیا ہو۔ عام لوگوں کی دیت کے بارے میں تو یہ مقدار مقرر تھی، لیکن اگر مقتول کوئی بادشاہ یا امیر قوم سے ہوتا تو اس کی دیت 1 اونٹ کی بجائے 1000 اونٹ دی جاتی۔ بادشاہ اور رئیس قبیلے کو اس معاشرے میں جو خصوصی امتیازات حاصل تھے ان میں سے یہ امتیاز بھی تھا۔ دوستو، ان رسومات کے علاوہ اہل عرب کے ہاں رسم بلیہ بھی ان کی مذہبی رسم و رواج میں سے ایک رسم تھی، جسے کسی کے مرنے پر ادا کیا جاتا تھا، اور یہ رسم میت کے اونٹ یا اونٹنی کو اذیت پہنچا کر پوری کی جاتی تھی۔ عرب کے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کے حوالے سے سید محمود شکری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بلیہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جسے قبر کے پاس باندھ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ یہ ایک مشہور رسم تھی۔ بلیہ یہ تھی کہ جب کوئی ذی عزت انسان مر جاتا تو وہ اس کی اونٹنی یا اونٹ کو بغیر خوراک کے چھوڑ دیتے، پھر اس کی گردن کو الٹا کر دیتے، اس کے سر کو پھیر کر پشت کی جانب کر دیتے اور اسے ایک چھوٹے سے گڑھے میں چھوڑ دیتے۔ اسے کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ بسا اوقات اس کے مر جانے کے بعد اسے جلا دیتے اور کبھی کھال اتار کر سماس یعنی گھاس اس کے اندر بھر دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ جس شخص کے مرنے کے بعد بلیہ نہ بنائی جائے وہ قیامت کے دن پیادہ اٹھے گا، اور جس کی بلیہ ہوگی وہ اپنی بلیہ پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ ایک روایت میں حربیہ ابن الاشیم فقسی اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اے سعد،
اگر میں مر جاؤں تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وصیت کرنے والا قریب ترین شخص ہوتا ہے۔ تمہارے بعد میں تمہارے باپ کو ایسا نہ دیکھوں کہ جب اسے اٹھایا جائے تو وہ تھکا ہوا ہو، کبھی ہاتھوں کے بل گرتا ہو اور کبھی راستے سے ایک طرف ہٹ جاتا ہو۔ اپنے باپ کو تندرست اونٹنی پر سوار کرنا، خوب موٹی تازی چننا، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ دوستو، ان اشعار سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے ان بعض قبائل کے ہاں جو بعثت کے قائل تھے، یہ بھی ایک رسم جاری و ساری تھی جس سے ان کا مقصد فوت شدہ کو بعثت پر سواری مہیا کرنا تھی۔ دوستو، اس طرح کی رسومات سے یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ دور جاہلیت میں عربوں کی جاہلیت کا کیا عالم تھا۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں عربوں میں توہم پرستی کا کیا عالم تھا، آئیے آپ کو اس بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ روایات سے واضح ہوتا ہے کہ قبل از اسلام جیسے ان لوگوں کے خوشی منانے کے نئے نئے انداز تھے، بالکل ویسے ہی غم منانے کے بھی نرالے طریقے تھے، کیونکہ ان کے یہاں جنگ و جدل عام تھی اور بہت سارے افراد لڑائیوں میں بھی کام آ جایا کرتے تھے، لہٰذا اس خون ریزی میں بہت ساری رسومات شامل ہو گئی تھیں۔ مثلاً انتقام کی آگ ان کے دلوں کو ہمیشہ گرمایا کرتی تھی اور یہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی کا خون رائیگاں نہ چلا جائے۔ عربوں کے یہاں باہمی جنگ و جدل کے علاوہ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی نے ان کی زندگی کے ساتھ ان کی موت کو بھی مشکل بنا دیا تھا۔ عجیب عجیب خیالات اور ان کے ساتھ رسومات نے ان کو بے انتہا مصائب میں گرفتار کر دیا تھا۔ اسی طرح اس توہم پرستی کی وجہ سے ان میں کئی طرح کی منفی رسمیں بھی نفوذ کر چکی تھیں۔ مثلاً ان میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ دو آدمی باہمی مقابلہ کرتے، ایک آدمی چند اونٹ ذبح کرتا اور دوسرا آدمی اس سے زیادہ کر دیتا، پھر پہلا آدمی اس سے بھی زیادہ کرتا اور دوسرا آدمی اونٹوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر کے انہیں کاٹ ڈالتا۔ جو آدمی اپنے مد مقابل سے زیادہ اونٹ ذبح کرنے سے عاجز آ جاتا، اسے شکست خوردہ تصور کیا جاتا اور پہلے کو غالب اور فاتح شمار کیا جاتا۔ یہ ایک ایسی منفی رسم تھی جس کی وجہ سے بلا ضرورت بے دریغ اونٹوں کو تلف کر دیا جاتا، اس میں اسراف بھی تھا اور جانوروں کا ضیاع بھی۔ لیکن وہ لوگ عہد جاہلیت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اپنے سینکڑوں اونٹ ضائع کر دیتے اور اس کو وجہ فخر و مباحات سمجھتے۔ دوستو، عرب عمومی طور پر چونکہ علم کی روشنی سے دور تھے اور ضعیف الاعتقادی نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی ختم کر دیا تھا، اس لیے وہ ہر مشکل میں کسی غیبی معاونت کے متلاشی رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب معاشرے میں کچھ ایسے ہوشیار لوگ جو کہ دور رس نگاہ رکھتے تھے اور جن کی چھٹی حس بھی تیز ہوتی تھی، نیز وہ قیافہ شناسی میں بھی مہارت رکھتے تھے، اپنے خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کاہن بن بیٹھے تھے۔ ان کے معاشرے میں کاہنوں کی حیثیت مسلم تھی اور لوگ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر نہ صرف یقین کرتے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تھے تاکہ وہ پریشانیوں سے بچے رہیں۔ دور جاہلیت میں کہانت ایک بلا تھی جو پورے جزیرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ یا کئی کاہن ہوتے جو آئندہ واقعات کی پیشگوئیاں کرتے اور آسمانی خبریں بتاتے تھے۔ اہل عرب کا اعتقاد تھا اور خود کاہنوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک جن رہتا ہے۔ یہ کاہن بت خانوں میں رہتے تھے اور کسی خاص بت کے پجاری ہوتے تھے، اور جب لوگ ان سے غیب کی بات پوچھتے یا خود آئندہ کے متعلق پیش گوئی کرنے لگتے تو ایک خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے۔ مرد بھی کاہن ہوتے تھے اور بعض عورتیں بھی اس شعبے سے وابستہ ہوتی تھیں جو کاہنہ کہلاتی تھیں۔ یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بت پرستانہ علاج اور تدبیر بتاتے تھے۔ یہ اپنی کہانت کی اجرت میں بڑی بڑی رقمیں اور نذرانے وصول کرتے تھے۔ اسلام کے بعد ان میں جو مسلمان ہو گئے تھے وہ اعلانیہ اپنے ماضی کے اس فریب کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی طرح عرب ہر طرح کے ٹونے ٹوٹکے آزمایا کرتے اور ان کے با اثر ہونے پر کامل یقین بھی رکھتے تھے۔ ٹونے ٹوٹکے اور توہم پرستی نے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہ خوشی اور غم ہر موقع پر ان کا استعمال کرتے نظر آتے۔ شگون لینے میں بھی ان کا نہایت مضبوط اعتقاد تھا کہ جب کوئی مصیبت یا تباہی ان پر نازل ہوتی تھی تو پتھر کی چھوٹی کنکریوں پر کچھ پڑھ کے پھونکتے تھے اور ایسا کرنے سے اس مصیبت کے دور ہونے کی توقع رکھتے تھے۔ جانوروں کے آنے اور بولنے سے بھی نیک اور بد شگون لیا کرتے تھے۔
مثلا اگر کوئی جانور کسی شخص کی بائیں طرف سے دائیں طرف کا راستہ کاٹ جاتا تو اس کو نیک شگون سمجھتے تھے اور سانح کہتے تھے، لیکن اگر دائیں جانب سے بائیں طرف راستہ کاٹ گیا تو اس کو بدشگونی سمجھتے تھے اور جارح کہتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرب کے تہوار کسی نہ کسی بازار کے نام پر منسوب ہوتے تھے جن کے قائم ہونے کے ایام مخصوص تھے اور اس لیے انہی کے نام پر مشہور ہو گئے تھے۔ یہ تہوار عرب کی تجارت سے جو عرب کے اقتصاد سے جڑی ہوئی تھیں اور اس کے بازاروں سے مربوط ہوتے تھے۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی فرد، قوم یا مملکت کی اقتصادی حالت اس کی اجتماعی حالت کے تابع ہوا کرتی ہے۔ منقول تفصیلات کے مطابق ان بازاروں پر عربی رنگ مکمل طور پر چڑھا ہوا تھا اور عرب وہاں خرید و فروخت، لین دین، عقد و معاملات اور حقوق و قضایا بھی نمٹاتے تھے۔ وہاں غیر عربی نظم و نسق کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ مثلا بازار عکاظ میں ہمیں ایسا ہی ماحول نظر آتا ہے جو گویا جاہلیت کے عرب کا ایک آئینہ نما ہے۔ اس کے ذریعے ہم عرب کے اس وقت کے احوال جان سکتے ہیں کہ اس وقت عرب کے معاملات اور تعلقات کس نہج پر تھے، ان کا ماحول کیسا تھا اور وہ کیسے رہن سہن رکھتے تھے۔ اسی طرح مکہ اور اس کے اطراف میں قائم بازار مجنہ اور ذی المجاز میں بھی ہمیں عربی ماحول ہی نظر آتا ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان بازاروں کا ربط حج بیت اللہ سے بھی بہت گہرا تھا، کیونکہ ان کا مقام اور وقت انعقاد عین وہی تھا جو حج بیت اللہ کا تھا۔ جیسا کہ احمد ابراہیم نے بیان کیا، وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں، مکہ اور اس کے اطراف میں جو بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے ان میں مشہور ترین عکاظ، مجسنہ اور ذی المجاز تھے، اور ان کا تعلق حج بیت اللہ سے بھی بنتا تھا، اس لیے کہ ان کا اور حج کا وقت اور مقام ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ ان تہواروں اور بازاروں میں سے خصوصی طور پر ایسی مذہبی رسوم و رواج کے آئینہ دار تھے، اور انہی بازاروں سے عرب جاہلی کے افراد اپنے اپنے رواج کے مطابق جڑے ہوئے تھے۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جاہلیت میں عرب عیدیں بھی اپنے مخصوص بتوں کے حضور مناتے تھے تاکہ خوشی اور قرب معبود دونوں حاصل ہوں۔ چنانچہ 3 بڑے بتوں کی خاطر رخت سفر باندھتے اور ان کے قدموں میں عجز و نیاز پیش کر کے عید کا اہتمام کرتے تھے، جن سے میلوں کے سامان بن جاتے تھے۔ وہ 3 بت یہ تھے، لات، عزا اور منات۔ لات اہل طائف کا بت تھا جو دراصل نیک آدمی تھا اور حاجیوں کے لیے ستو بھگویا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مدت تک عرب اس کی قبر پر مقیم رہے، پھر انہوں نے اس کا بت بنایا اور پھر ایک عمارت کھڑی کر دی جس کا نام بیت الربا تھا۔ عزا اہل مکہ کا بت تھا جو عرفات کے قریب نصب تھا۔ وہاں ایک درخت بھی تھا جس کے پاس اہل مکہ جانور ذبح کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، جبکہ منات اہل مدینہ کا بت تھا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے وہ اس کے لیے حرام باندھا کرتے تھے۔ یہ بت مکے اور مدینے کے درمیان ساحل کی جہت سے قدیر پہاڑ کے بالکل مقابل تھا۔ ان تینوں بتوں کے پاس جمع ہونے کے لیے عربوں نے سال بھر میں مخصوص موسم مقرر کر رکھے تھے۔ ہر پہاڑی راستے سے عرب ان کا قصد کر کے آتے اور کعبے کی طرح ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کے پجاری اور دربان مقرر تھے۔ یمن میں ذوالخلصہ، خشم اور بجیلہ کا گھر تھا۔ عرب ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وہاں سال میں ایک بار میلہ بھی لگا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تو ذوالخلصہ کو تباہ کر کے میرے دل کو راحت نہ پہنچائے گا؟ جریر کہتے ہیں، یہ سن کر میں 150 سواروں کو لے کر نکلا، پھر ہم نے اسے توڑ ڈالا اور ان تمام لوگوں کو جو وہاں موجود تھے قتل کر ڈالا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اہل عرب جاہلیت میں اپنے تہواروں، عیدوں، جنگوں اور میلوں میں بہترین کپڑوں اور فاخرہ لباس، قیمتی دوشالوں اور خوشنما چادروں کو زیب تن کیا کرتے تھے۔ گھڑ سوار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ لگایا کرتے، سخی جوا کھیلا کرتے، بچے مختلف قسم کے کھیل کھیلا کرتے تھے، نوجوان دفیں اور باجے بجاتے، رجز کے اشعار اور دیگر وہ اشعار گاتے جو انہوں نے جنگ کے بارے میں کہے تھے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔